الرحمن الرحیم۔ علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے، شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں، یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ۔ علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے۔ میرے بھائی آپ ذرا سمجھے گا بات کو، غور طلب نکتہ ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون معاویہ؟ کون معاویہ؟ چھوڑیں دوسری بات، چھوڑیں دوسری بات، مرزا صاحب کا کلام آپ کو بتاتا ہوں، مرزا جی کا۔ کچھ ہی دیر پہلے مرزا جی بول کر آئے ہیں، لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو، عمر بن عاص ہو، معاویہ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام، چاہے شیعہ کو برا لگے، رافضیوں کو، ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے ہم تو انہیں صحابی مانتے ہیں، ہم رافضیوں کی طرح انہیں منافق نہیں کہتے۔ اور بھائی میرے توجہ کریں، یہ ہے مرزا، اس کا سیاہ چہرہ آپ دیکھیں ذرا، ایک تو یہ چہرہ تھا نا مرزا کا، اب ذرا سیاہ چہرہ دیکھیں مرزا کا۔ مرزا کہہ رہا ہے، مرزا کہہ رہا ہے مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں مروا سکتے۔ میں مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں عرض کروں، معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت کے اندر جہاد کیا، معاویہ مسلمانوں کے امیر رہے۔ میں کاتب بہی والا تو کہہ نہیں رہا کہ یہ تو بولوں گا تو آپ کی میت اٹھ جائے گی، بقیہ چیزیں تو مسلمہ ہیں۔ بعد میں معاویہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ بھی بات کی بات ہے، ہم تو بتاتے آ رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ سوائے الزامات کے کوئی ایک بھی بات مرزا سے ثابت ہو پاتی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ثابت ہو پاتی نہیں۔ لیکن توجہ کیجیے گا، توجہ طلب نکتہ ہے، بڑا توجہ طلب نکتہ ہے۔ مرزا کا کہنا ہے مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، تو میں نے اعمال پر ہی توجہ دلائی ہے، نماز کس کے ساتھ پڑھی، روزہ کس کے ساتھ رکھا، حج کس کے ساتھ کیا، قربانیاں کس کے ساتھ کی، جہاد کس کے ساتھ کیا۔ مرزا کو اب تک کس نے حج کرتے دیکھا؟ کسی کے ساتھ نہیں۔ مرزا کو کس نے حج کرتے دیکھا؟ کس نے قربانی کرتے دیکھا؟ کس نے روزہ رکھتے دیکھا؟ کس نے جہاد کرتے دیکھا؟ مرزا نے کیا دین کی خدمت کی؟ نماز بھی پڑھتا نظر آیا تو رافضیوں کے طریقے سے 2 سے 3 نمازیں پڑھتا نظر آ گیا۔ میں کہتا ہوں اس منافق سے، اس بے غیرت سے، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ اس سے کوئی پوچھے تیرے اعمال کا پتہ نہیں، تو ریاکاری ہی کرتا ہوا لوگوں کو اعمال دکھا دے کہ تو قربانی کرتا ہے، تو حج کرتا ہے، تو جہاد کرتا ہے، تو دین کی خدمت کرتا ہے، تو ریاکاری ہی کر، تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عمل کر کے دکھا دے، پر عمل تو کر کے دکھا۔ ترس آتا ہے تجھ کو سننے والوں پر، جو تجھ کو سنتے ہیں ترس آتا ہے تجھ پر، ترس آتا ہے تیرے سننے والوں پر۔ کیسے لوگ ہو تم، تمہارے ایمان، یقین کریں تمہارے ایمانوں سے کہیں بڑھ کر ایمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کے ساتھ آپ کی تائید و نصرت کی، آپ کے دین کی تبلیغ کی، آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی، آپ کے ساتھ انہوں نے عبادتیں کی، آپ کے کہنے پر اللہ کے راستے میں اپنے جان مال اہل و عیال پیش کیے۔ بے شرموں
بے غیرتوں اندازہ تو کرو، اس پر تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. یہ تمہارا بابا، یہ بے غیرت منافق بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے، ان کے اعمال پہ اسے ترس آتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس پر نہ آسمان کو رونا آئے نہ اس کو زمین نکل کر شرم آئے. یہ وہ شخص ہے کہ جس پہ نہ آسمان کو رونا آئے نہ زمین اسے نگل کے شرمائے. صحابہ تو وہ تھے کہ جن پر آسمان رویا تھا، جنہیں زمین نگل کر بھی افسوس میں تھی کہ کائنات میں اللہ کے آسمان کے نیچے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی سب سے زبردست مخلوق گزری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گزرے، آپ کے اصحاب گزرے. ان سے بہترین، ان سے زبردست انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بعد کوئی نہیں گزرا. اور یہ بے شرم مرزا، بے غیرت، جس کے اپنے اعمال کا پتہ نہیں، بے غیرت بے شرم کہتا ہے. ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار. تو پھر تو رضی اللہ عنہم کس کو کہہ رہا تھا بے غیرت؟ رضی اللہ عنہم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہوا تو اللہ معافی کرے. یہ کیا دوغلا پن ہے؟ کبھی تو کہہ رہا اللہ ان سے راضی ہوا، کبھی کہہ رہا اللہ انہیں معاف ہی کرے یار. ایسا ہے مرزا بے شرم. ایک اس کا وہ چہرہ ہے جو یہ دنیا کو دکھا رہا ہے، ایک یہ بے غیرت ہے.